چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی سیلابی صورتحال۔ بھارت سے بھی نئی معلومات موصول، متعدد مقامات پر فلڈ الرٹ جاری۔ 38 سال بعد دریاؤں میں اتنا پانی آیا ہے۔ آج رات شاہدرہ سے بڑا سیلابی ریلا گزرا ہے۔ دریائے راوی میں 1988 کے بعد اتنی بڑی مقدار میں پانی آیا ہے۔ راوی کے بینک میں موجود لوگوں سے گزارش ہے کہ علاقوں کو خالی کر دیں۔ آئندہ 2 سے 3 دن میں دریائے راوی سے بڑا سیلابی ریلا گزرے گا۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، شگاف ڈالنے کے لیے اہداف مقرر۔ کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی کے مطابق دریائے چناب میں پانی 10.5 لاکھ کیوسک تک پہنچنے پر شگاف ڈالے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے چناب میں مرالا اور خانکی پر 11 لاکھ کیوسک پانی کی گنجائش ہے۔ دریائے چناب پر شگاف ڈالنے کے لیے اہداف پہلے سے مقرر ہیں۔ سیالکوٹ سے 4,500 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ناروال سے 200 افراد کو ریسکیو کیا گیا، جبکہ وزیر آباد کے 4 دیہات سے مکمل آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گجرات سے 15,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ سیلاب سے پنجاب میں بروقت اقدامات کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیلاب جب تک رحیم یار خان سے نہیں گزرے گا، پنجاب کے لیے چیلنج رہے گا، لیکن سیلاب سے اسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ آج تربیلا ڈیم کے سپیل ویز کھولنے کا فیصلہ۔ این ڈی ایم اے نے ہدایت دی ہے کہ دریائے سندھ کے ملحقہ علاقوں کے مکین آبی گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں، جبکہ اس حوالے سے تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق نشیبی علاقوں کے مکین محتاط رہیں اور مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ ضلع ناروال میں سیلابی پانی کے باعث کرتارپور کا پورا علاقہ زیر آب آ گیا، جس کے باعث پانی گھروں اور کھیتوں میں داخل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب دریاؤں کے کنارے آباد لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے اور حکام نے ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو دریاؤں کے کناروں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیالکوٹ میں 363 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے شہر میں بارش کا 49واں سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ سیالکوٹ شہر میں گزشتہ روز شدید بارش کے بعد رنگپور، شہاب پورہ، دارا ارائیں، علامہ اقبال چوک، پریم نگر سمیت متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔